بچے کو اٹھایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، اچھے کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور مسجد میں بھیجنا ہے، وہی سویا ہوا جیسے کپڑے ہیں، منہ بھی صحیح طرح صاف نہ ہو جاؤ تم مسجد میں جاؤ سوالہ پڑھو۔ اور سکول کے لیے ساری تیاری، نماز کی فکر نہیں، نماز چھوٹ گئی ہے، بچے کی نماز چلی گئی ہے، ٹیوشن چھوٹ گئی ہے تو پریشانی ہے، اسکول سے چھٹی ہو گیا تو بچے کو پوچھا جا رہا ہے، سبق نہیں پڑھا تو بچے کو پوچھا جا رہا ہے بیٹا آج کیوں نہیں پڑھا، آپ نے یہ سبجیکٹ کیوں نہیں پڑھا، بیٹا نقصان ہو جائے گا، تمہارے مستقبل کا معاملہ ہے، تم کیا کر رہے ہو، باپ بھی ناراض ہے، ماں بھی ناراض ہے، رشتہ دار بھی ناراض ہیں۔ کاش وہ اس بات پہ بھی ناراض ہوتے کہ بچے نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، بچہ تو نماز ہی نہیں پڑھا۔ ہم بچے کو تو پوچھیں، لیکن پوچھے تو وہ جو خود بھی پڑھتا ہو، قرآن کا تو وہ پوچھے گا جو قرآن خود بھی پڑھتا ہو، جو قرآن کو سینے سے لگاتا ہو، جو قرآن کو دیکھتا ہو۔ تو پھر بچے بھی تو پھر بچے کو پوچھے تو بچہ کہے گا ابا جی آپ تو خود ہی نہیں پڑھتے، آپ تو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ہمارے شاہ صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ کہنے سے نہیں کہ تم بچے کو کہو، بلکہ تم خود جاؤ، خود پڑھو، تو جب تم پڑھو گے تم جاؤ گے بچہ بھی وہ تمہارے ساتھ کرنے لگ جائے گا۔ تو اس لیے خاتم محترم اس طرف ہمیں توجہ کر دی ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں ذرا آپ توجہ فرمائیں۔ جیسے مفتی صاحب پہلے فرما رہے تھے کہ عبدالرحیم صاحب کو ہم نے دیکھا ہے وہ کتنا پاکیزہ بچہ ہے، اور صرف عبدالرحیم نہیں ہمارے پاس اور بھی بچے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم پڑھائی کو بعد میں رکھتے ہیں اور تربیت کو پہلے رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں تربیت پہلے ہے، محبت مصطفیٰ پہلے ہے، ادب مصطفیٰ پہلے ہے، احترام مصطفیٰ پہلے ہے، اور اس کے بعد تعلیم قرآن ہے۔ یہ ہمارا انداز ہے اور یہ ہمارا نہیں، اللہ کا سکھایا ہوا ہے۔ اس پہ قرآن کی بھی مہر ہے اور اس پہ مصطفیٰ جان رحمت کی بھی مہر ہے کہ سب سے پہلے ادب، سب سے پہلے محبت۔ بلا محبت وہ قرآن پڑھنے والا دین سے دور ہوتا ہے اور اس کے بعد بیٹھنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جس کے دل میں محبت مصطفیٰ کا نور آ جاتا ہے قرآن اس کے اوپر نور کی بارش کر دیتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم، فرمایا اپنے بچوں کو سکھاؤ، اولاد کو سکھاؤ، کیا سکھاؤ؟ فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اس کی محبت سکھاؤ۔ آپ غور کرو ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ موبائل دیکھ کر کیا محبت مصطفیٰ دی جا رہی ہے؟ یہ انہیں محبت دی جا رہی ہے۔ بچوں کو تو یہ نہیں پتا کہ حضور کا مقام کیا ہے، حضور کہاں آئے، حضور کی سیرت کیا ہے، حضور کی صورت کیا ہے، حضور کا تعارف کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے دنیا کے کتے کے تعارف کا تو پتا ہو کہ وہ کیا ہے، اس نے کیا کیا، وہ صبح سے لے کے شام تک سٹوریاں تو سنا سکتا ہے، لیکن آمنہ کے لال کی بات نہیں ہوتی۔ تو حضور نے تو پہلا درس یہ دیا والدین کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو محبت مصطفیٰ کی جان پہنائیں، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا میری آل کی محبت پہنائیں، میری آل کی محبت سکھائیں۔ جب یہ دو محبتیں آ جائیں پھر تعلیم قرآن کا فیض ملے گا۔ پھر فرمایا قرآن، یہی اہل سنت کا طریقہ ہے کہ ہمارے مدارس میں سب سے پہلے محبت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ ہے، اور محبت مصطفیٰ محبت خدا کو دوئی نہیں۔ کسی کے ذہن میں آ جائے کہ یہ محبت مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں اور محبت خدا کی بات نہیں کر رہے، ہمارے ہاں دوئی نہیں ہے، ذاتیں دو ہیں محبت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں۔ تو محبت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ وہ پہلے ہوتا ہے، اور اللہ کا فضل ہے محمد اعظم صاحب پہ کہ یہ خود بھی حضور کے باادب ہیں، حضور سے محبت ہے، حضور سے پیار ہے، اور بیٹے سے پھوٹ پھوٹ کے نظر آتی ہے۔ یعنی جتنی دیر یہ پڑھتے رہے ہیں ایک شکایت تک نہیں آئی کہ عبدالرحیم صاحب نے یہ کیا، شریعت کے خلاف کام کیا، انہوں نے بے ادبی کی، والدہ کی بے ادبی کی، والد صاحب کی بے ادبی کی، نہیں کلاس میں بھی نہیں کہ یہ کلاس میں شرارتیں کر رہے ہیں، اور جب انہیں کچھ کہا تو آرام سے سن بھی لیا، آگے سے ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا۔ کہ مال پہ مال کما رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا خزانہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ خزانہ نہیں، وہ مال ان پہ لگا دو،
اور انہیں دین کا خادم بنا دو، انہیں رسول اللہ کا غلام بنا دو، وہ مال تو ختم ہو جائے گا جو ان پہ لگایا ہے یہ ایسا خزانہ بنا ہے، ایسا خزانہ بنا ہے، صدیاں تو گزر جائیں گی لیکن ان کا اکاؤنٹ باپ اور والدہ کا، ان پہ محنت کرنے والے کا بند نہیں ہوگا، اللہ کا نور ثواب کی صورت میں ان کے خزانے میں آتا رہے گا۔ قبر میں عزتیں بڑھتی جائیں گی، مقام بڑھتا جائے گا، اگرچہ گزرے وہ صدیاں گزر گئی ہیں لیکن پھل کو تیار کیا تھا، اس پھل سے پھل لگے ہیں، اور اس پھل سے کتنے پھل لگے ہیں، ہر پھل کی خوشبو، ہر پھل کی لذت جو تیار کرنے والا ہے اسے برابر کی نصیب ہوتی رہے گی۔ اس لیے خوش قسمت ہیں والدین۔ محمد عاظم صاحب گائے بگائے پوچھتے، پھر رپورٹ چیک کرتے بچوں کی، جیسے سکول کی باقاعدگی سے چیک ہوتی ہے تو یہ چیک کرتے یہ بچے کے سبق میں کیوں کمی آئی ہے، تو ایسے باپ بھی کم ہیں۔ آپ یہ اس سے سبق حاصل کریں۔ اب میں تھوڑی سی گفتگو کر کے اس میں ختم کرتا ہوں جو آیت کریمہ پڑھی، اس میں توجہ فرمائیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ دیکھو انداز اللہ پاک کا، اس لیے کہتے ہیں کہ عالم دین بناؤ، جیسے محترم مفتی امداد صاحب بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ وہ جنہوں نے حدیث پاک، میں کہتا ہوں اگر وہ دل میں اتر جائے نا، جس کے دل میں اتر جائے وہ کہ میں سب کو عالم دین بنا دوں، حافظ بنے یا نہ بنے عالم دین بنا دوں، اگر وہ سمجھ جائے۔ چھوٹی بات ہے کہ اللہ پاک فرمائے ایسے نہیں جانا۔ آج پروٹوکول ہے، اللہ جسے عزت ہے، کیسی عزت ہے؟ شہید کے لیے بھی عدد متعین ہے کہ شہید اتنوں کی سفارش کرے گا، اس سے آگے شہید کی سفارش نہیں چلے گی، اور عالم دین وہ ہے جس کے لیے عدد ہی کوئی نہیں۔ یہ جو آپ فرما رہے تھے نا حدیث پاک کا مفہوم بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ، اس میں عدد کا تعین نہیں، ایک کھرب ہو بس عالم دین جس کی سفارش کرتا جائے گا، لیکن ہو مومن، دل میں اس کے بھی محبت ہو، کمیاں کوتاہیاں ایک طرف ہیں، یہ بھی نقصان دہ ہے، لیکن عالم دین کی عزت قیامت کے دن رب دکھائے گا، ان گنت جتنوں کو چاہے گا اتنوں ہی کا رب جنت عطا فرما دے گا۔ اب دیکھو اللہ فرماتا ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لیا۔ اللہ نے کس کو خریدا؟ مومنین سے۔ کس کو؟ ان کی جانوں کو خریدا بھی مومنین۔ اس لیے اہل سنت سب سے زیادہ زور ایمان پہ دیتے ہیں، سب سے زیادہ وہ عقیدے پہ دیتے ہیں۔ اگر عقیدہ نہیں تو پھر شیطان کہاں گیا؟ اس کا علم، اس کا عمل، اس کی عبادت، وہ فرشتوں کا سردار استاد بنا، معلم الملکوت بنا، لیکن نہ اس کا علم کام آیا، نہ اس کی عبادت کام آئی۔ آپ پڑھے تو صحیح، اس شیطان ابلیس نے کتنی عبادت کی ہے، کتنی عبادت، اس کے بعد کتنا علم تھا کہ معلم الملکوت جبریل بھی نیچے ہیں اور وہ معلم الملکوت ہے، فرشتوں کا استاد بن گیا ہے، لیکن مار کھا گیا ہے نبی کے آگے بے ادبی کر کے، بے ادبی کی ہے اور بد عقیدگی اسے لے بیٹھی ہے، اور سزا یہ ہے کہ وہ جو شاگرد تھے ہر گھڑی ہر لمحہ لعنت بھیجتے ہیں، رب بھی لعنت بھیجتا ہے، رب کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، شاگرد کڑیاں بھی لگا دیتے ہیں، زنجیروں میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے کلام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو پگ نہیں دیکھی جاتی، شیخ الحدیث ہونا نہیں دیکھا جاتا، اس کا کپا چھپا نہیں دیکھا جاتا، جب بے ادبی کرتا ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں رہتی، اور ایک گناہگار ہے، سیاکار ہے، بدکار ہے، بے ادبی نہیں، ادب کرتا ہے، اللہ پاک اسے بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے، اسے تاج دے دیتا ہے۔ تو عقیدہ ٹھیک ہے تو پھر تمہیں مومنین سے سودا ہے، بے ایمانوں سے سودا نہیں ہے۔ بد عقیدہ تو ویسے ہی خارج ہیں، علم نہیں۔ آج ہمارے لوگ کہتے ہیں جی ادھر بھی علم، ادھر بھی ہم نے کہا چھوڑو، علم کی بات نہ کرو، ادب کی بات کرو، محبت کی بات کرو۔ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، تو غازی علم دین شہید علم سے اتنا آگے نکل گیا تھا، اس نے تو کیا 8 سال کا کورس کیا تھا، وہ شیخ الحدیث تھا، غازی علم دین شہید۔ کیا اس نے قرآن بھی پڑھا تھا؟ کیا تجوید کے ساتھ پڑھا تھا؟ کیا غازی علم دین شہید نے یہ پڑھا تھا؟ چپتا ان پڑھ تھا غازی علم دین شہید، لیکن جب نگاہ مصطفیٰ پڑی
جب نگاہ پڑی اور مالک انہیں چن لیا. یہی میں بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں اور آزم صاحب کو مبارکباد دینے لگا ہوں اور ان کے گھر والوں کو, عبدالرحیم صاحب کی والدہ صاحبہ کو اور جنہوں نے ان پہ محنت کی ہے انہیں مبارکباد دینے کا اپریشیٹ کرنے لگا ہوں کہ آپ تو لوگ خوش قسمت ہو کہ یہ آپ کا کمال نہیں نہ یہ ہمارا کمال ہے, یہ رب ہے جس نے چن لیا. اصل اس پہ بات کرو, رب کا چناؤ ہے, شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کے لیے چن لیا ہے, اللہ نے ہمیں قرآن کے لیے چن لیا ہے, اللہ نے ہمیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے چن لیا ہے, اللہ نے ہدایت کے لیے چن لیا ہے, اللہ نے جنت کی طرف بلانے کے لیے ہمیں چن لیا ہے, اللہ نے جہنم سے بچانے کے لیے. ہمارا کمال نہیں, شکر ہے مالک تیرا کہ تو نے ہمیں بھی اپنے بندوں میں چن لیا ہے. یہ بات کر رہا ہوں, غازی علم کی شہید کہاں تھے لیکن جب حضور کی عزت پہ پہرا دیا, عزت پہ پہرا دیا تو پھر غازی علم کی شہید حافظ قرآن بھی بن گئے, قرآن بھی آ گیا اور پھر بڑے بڑے اولیاء بھی غازی صاحب کے پاس, پھر حضور کی زیارت, اولیاء نبیوں کی زیارت, پھر کیا مقام ملا بتاؤ. یہ علم سے ملا, علم ضروری ہے لیکن علم وہ جس میں محبت مصطفیٰ, ادب مصطفیٰ اگرچہ تھوڑا ہو لیکن بندہ بہت بلندی پہ پہنچ جاتا ہے. تھوڑا علم ادب کے ساتھ ہوگا تو بہت ہوگا اور بہت علم ادب نہ ہو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلی سیڑھی ادب ہے, سب سے پہلی سیڑھی احترام ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین, اللہ ہر ایک سے سودا نہیں کرتا, ہر ایک کو نہیں خریدتا, خریدتا بھی مومنین کو ہے اور ان سے ان کے مالوں کو, ان کی جانوں کو خریدتا ہے. اب مجھے بتاؤ, رب خریدتا ہے, رب تو اسے پاک ہے, پھر خریدتا ہے, رب تو بے نیاز ہے, اسی کا سارا کچھ ہے. خریدی تو وہ چیز ہے کہ آپ تو ویسے بھی تاجر لوگ ہو, آپ تو سمجھتے ہو کہ جو ملک میں نہیں ہے اسے ہی خریدا مالک بننے کے لیے, اس کو اپنی ملک میں لینے کے لیے. تو کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ کی ملک سے باہر ہے؟ للہ ملک السماوات والارض للہ ما فی السماوات وما فی الارض, ہر شے کا مالک اللہ. ہر یہ تو مجازی ہم مالک ہیں, حقیقت میں وہی مالک ہے, ہر شے کا مالک ہے وہی. تو مالک ہو کر سودا کرتا ہے, آپ سمجھے اس کو, مالک ہو کر سودا. اور خوش وقت ہیں وہ جن کو اللہ خریدار بائے انہیں بناتا ہے اور خریدار خود بنتا ہے. بیچنے والے مومن ہیں جبکہ مال بھی مالک کا ہے, پھر بھی اپنے مد مقابل انہیں کھڑا کرتا ہے کہ مومنوں سے خریدتا ہے اور خریدنے والا کون ہے؟ اللہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہے, بتائیں نا. تو پھر آپ بھی کہیں گے وہ بے نیاز ہے, وہ شان دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں بے نیاز ہوں, مجھے کس چیز کی ضرورت نہیں, پھر بھی سودا کر رہا ہوں, اس لیے کر رہا ہوں تمہیں بتا رہا ہوں جو میری نیے میری راہ میں خرچ ہو جاتے ہیں, قربانی دے دیتے ہیں, ان کی ہمارے ہاں کتنی عزت ہے, ان کی کتنی ویلیو ہے. فرمایا پھر ہم خریدتے ہیں تو جب خریدا جاتا ہے تو پھر بدلہ بھی تو دیا جاتا ہے نا, بدلہ بھی تو دیا جاتا ہے. تو ہر ایک سے سودا نہیں ہوتا. یہ محمد اعظم صاحب خوش قسمت ہیں کہ سودا ہو گیا, اس پہ خوش ہوں کہ ہر ایک سے نہیں, جس سے رب سودا کرتا ہے وہ بھی خاص ہے اور سودا بھی خاص ہے, سودا بھی خاص ہے. اور قیمت دیکھو کتنی ہے. فرمایا اموالہم وانفسہم اموالہم بان لہم الجنہ, ہم اس کے بدلے قیمت کیا دیتے ہیں, بدلہ کیا ہے, قیمت کیا ہے؟ فرمایا ان کو جنت کا مالک بناتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جان دیتے ہیں, مال دیتے ہیں, اور مال اور جان لے کر ہم اس کے بدلے کیا دیتے ہیں؟ بولے تو صحیح. یہ بات قیمت کیا ہے مفتی صاحب جانتے ہیں؟ یہ قیمت ہے کس کی؟ جان کی, اس مال کی. ہر مال نہیں. میرے شاہ صاحب بڑی خوبصورت آپ نے بات کی اور یہ میں سمجھتا ہوں عبدالرحیم صاحب کے جو والدین کی جو محنت ہے وہ اپنی جگہ ہے, پہلی درسگاہ تو یہی ہے, ان کی والدہ کی اپنی جگہ ہے. اور یہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ مزید جو کرم ہے وہ ہمارے حضرت صاحب کی نگاہ سے ہے. تو جو سلسلہ ہے ویسیہ اس حوالے سے بھی بڑی نگاہ ہے. حضرت صاحب شفقت بھی بڑی فرماتے ہیں, اس لیے سبق بھی وہیں انہوں نے سنایا.
اپنے مرکز میں حضرت صاحب کو سبق سنایا, حضرت صاحب سے دعائیں بھی دی, آپ بڑے خوش بھی ہوئے. تو یہ میں بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, تو اس کی قیمت کیا لگائی؟ جنت. جنت قیمت ہے نا. آپ سارے سمجھدار ہو, مجھے بتاؤ, ایک بندہ گاڑی خریدتا ہے, دیکھ کر کیا خریدتا ہے؟ مال ہی دیکھ کے خریدتا ہے. اسے مال زیادہ پسند ہے پیسہ یا گاڑی؟ آپ بتاؤ کیا پسند ہے؟ گاڑی ہے نا. اگر مال زیادہ پسند ہے پھر دیکھ کے گاڑی کیوں لیتا؟ اس سے پتہ چلا اتنا مال یہ پیسے اتنے پسند نہیں جتنی گاڑی پسند ہے. اور آپ میں سے بھی اتنا عقل مند ہے کہ وہ اتنی پسندیدہ چیز کو ضائع کر دے؟ ہے کوئی؟ بتائیں آپ, کوئی ہے؟ اچھا, آپ اس میں غور کریں. اللہ پاک فرماتا ہے جانوں کو خریدتا ہوں, مالوں کو خریدتا ہوں, دیتا کیا ہوں؟ مجھے بتاؤ جنت زیادہ پسند ہے کہ یہ جہان؟ کاش آپ پہنچ جائیں جب آپ پہنچانا چاہتا. آپ کہتے جنت, میں کہتا ہوں جان. قرآن کہہ رہا ہے قیمت کیوں؟ قیمت عزیز زیادہ ہوتی ہے یا سوتا؟ بتاؤ. آپ نے کہا گاڑی زیادہ عزیز ہے, زیادہ پیاری گاڑی ہے. اگر زیادہ پیارے آپ کو پیسے ہوتے تو پیسے دے کے گاڑی کیوں خریدی؟ پھر گاڑی کو سنبھال کے رکھتی ہیں, وہ زیادہ پیاری ہے. تو اللہ پاک جنت کو قیمت بنا رہا ہے, قیمت. اور وہ جو ہے نا انہیں قبول فرما رہا ہے جنت دے کر. کنہیں؟ مال کو, جان کو. یہ بتا رہا ہے جنت اللہ کو اتنی پسند نہیں جتنے مومنین کی مال اور جان ہے جو اللہ کے لیے اللہ گرانے خرچ ہوتے ہیں. تو بتاؤ اس بچے کی عام تو کیا شان بیان کرے آپ سے؟ قرآن بعمل کی, عالم دین بعمل کی. ان کے سوتے تو رب سے ہوئے ہیں. وہ ماں باپ خوش بخت ہیں کہ کیا سوتا ہے کہ جنت کا ایک گز اور دنیا وہاں فیہا اس کا بدلہ نہیں بن سکتی کہ ایک گز جنت کا. وہ کتنا خوش قسمت ہے جس کو رب نے خرید لیا ہے. وہ باپ و ماں کہ ان کو, ان کے بچوں کو جس نے خرید لیا, کس کے بدلے؟ جنت دے کر. صرف یہ نہیں کہ قیامت کو جائے گا پھر نام اعلان کی جائے گی. اس میں نام تملیک ہے کہ تم میری راہ میں جان خرچ کرو, مال خرچ کرو, ہم اس دنیا ہی میں تمہیں جنت کا مالک بنا دیں گے. تو اب آپ اس کو سمجھ آئے کہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جنت سے بھی زیادہ پسندیدہ وہ ماں ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ جو مدارس پہ لگا رہی ہیں, جو یہ دیکھو, یہ کیا غازی نہیں ہے, یہ فوجی نہیں ہے کہ فوجی وہی ہے کہ جو سرحد میں جا کے دفاع کرے. وہ بھی بہت بڑا کام کرتا ہے, لیکن اس سے بڑا کام وہ فوجی کرتا ہے جس سے آپ کے ایمان بچتے ہیں, جس سے اخلاق بہتر ہوتے ہیں, جس سے اعمال بہتر ہوتے ہیں, جس سے چلنا آ جاتا ہے, جس سے اٹھنا آ جاتا ہے, بیٹھنا آ جاتا ہے, جس سے تمیز آ جاتی ہے, جس سے رشتوں کی پہچان ہوتی ہے, جس سے بڑے چھوٹے کی پہچان ہوتی ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ میں انسان ہوں, میں حیوان نہیں. وہ علم ہے جس سے امتیاز ملتا ہے, جس سے فرق ملتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ وہ دولت ہے کہ جب بندے کو مل جاتی ہے, بندہ ممتاز ہو جاتا ہے, تو اللہ جس سے خرید لیتا ہے, جس پہ کرم فرماتا ہے, تو پھر اللہ جنت بھی اتنی اعلیٰ جنت ہے اس سے بھی اس کو زیادہ پسند فرماتا ہے اور اس کا مالک بھی بنا دیتا ہے. اب اگلی بات سماعت فرمائیں. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ میسج اور اچھا جائے گا. مجھے بتاؤ, آپ نے جب گاڑی خرید لی تو گاڑی کو ڈنڈے ماریں گے؟ گاڑی کی حفاظت ہوگی, آپ اسے گراج میں رکھیں گے, تالا لگا کے رکھیں گے, گاڑی کو لے کر کوئی نہ جائے, گاڑی کو خراش بھی نہ آئے, بڑا نقصان ہو جائے گا. گاڑی کی حفاظت ہوگی, بچوں سے بچانا, ہوا سے بچانا, بارش سے بچانا, دھیان رکھنا, کیونکہ زیادہ پسند گاڑی ہے اور اس کی حفاظت کی جائے گی. مجھے بتائیں کہ رب کو جنت سے زیادہ پسند کیا تھا جس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے باوجود اس کے کہ وہ بے نیاز ہے اور بتا رہا ہے, جسے ہم نے اپنے سامنے
خریدنے کے لیے، فروخت کے لیے کھڑا کر دیا ہے، اس کا مقام کیا ہے اور ہمیں یہ زیادہ پسند ہے۔ ہم اپنی چیز کو ضائع نہیں کرتے کیونکہ ہمیں زیادہ محبوب ہے، حد الوسع کوشش کرتے ہیں چیز بچی رہے، ضائع نہ ہو۔ بتاؤ اس مالک کے متعلق آپ کا کیا ذہن ہے، کیا سوچ ہے، جس نے مالوں کو بھی قبول کیا اور جانوں کو بھی پسند فرمایا، تو جو رب کی پسند ہے رب اسے ضائع کر دے گا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں آپ سے قرآن کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھائے گی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جسے رب نے پسند فرما لیا اسے مٹی کھائے گی، وہ چاہے آپ سے قرآن ہو چاہے آپ سے قرآن نہیں، لیکن چل رہا ہے صاحب قرآن کے نقشے قدم پہ، اطاعت کر رہا ہے صاحب قرآن کی، مطیع ہے اللہ کا، فرما بردار ہے اللہ کا، سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، اللہ نے جسے قبول فرما لیا ہے تو ہم اپنی شے ضائع نہیں کرتے۔ تو یہ بھی یاد رکھو اللہ کو زیادہ پسند ہے، یہ قبر میں بھی جس طرح یہاں ہوتے ہیں وہاں بھی تر و تازہ رہتے ہیں، ان پہ بھی کرم ہوتا ہے۔ آخری بات سماعت فرمائیں، اس حوالے سے مجھے کہا گیا تھا، میں نے چاہا کہ یہ میسج بھی آگے دیا جائے، پھر کیونکہ میں شادیوں میں 3-3 4-4 گھنٹے لگ جاتی ہے، اس میں شاید گھڑی بھی نہ نظر آتی ہو، بلکہ کہتے ہیں موت سزا پروگرام ہے، مفتی صاحب موت سزا پروگرام ہے، اور 9 بجے تک یا 9:30 بجے تک تو عوام چلی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ایک اور شفٹ چلتی ہے، وہ خفیہ ہی ہوتی ہے، تو وہ خفیہ ہی ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کون سی چلتی ہے، اس کی بھی 1 گھنٹے 1.5 کی ہوتی ہے، اور اس میں جو ہوتا ہے الحفیظ والامان جو ہوتا ہے وہ کیا آپ سب کے سامنے ہے، اس کے لیے تو ہمیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ اصل یہ ہے جس کی قیمت پڑنی ہے، یہ وہ وقت ہیں جو بخشش کے ذریعے بن جاتی ہے، یہ وہ وقت ہیں جن کی رب کے ہاں قدر ہے، قیمت ہے۔ تو آخری بات یہ بھی آپ کے ذہن میں رکھنی ہے، میں نے جو پہلے حدیث باب بھی پڑھی تھی، ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے بچہ ہی پڑھانا ہے نا، مفتی صاحب یہ کہتے ہیں بچہ ہی پڑھانا ہے، اور بچے ہی پڑھانا ہے نا، بچے یہ آپ کیوں کہتے ہیں ادھر نہ پڑھاؤ ادھر نہ پڑھاؤ ادھر نہ پڑھاؤ، ہم نے بچہ ہی پڑھانا ہے۔ کیا پڑھانا ہے؟ بچہ ہی پڑھانا ہے؟ نہیں، استاد کا اثر ہوتا ہے، بچہ پڑھانے سے پہلے استاد دیکھو، بچہ پڑھانے سے پہلے کردار دیکھو، بچہ پڑھانے سے پہلے سوچ دیکھو، اس کی اللہ کے متعلق سوچ کیا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوچ کیا ہے، اولیاء اعظام کے متعلق سوچ کیا ہے، پاکیزہ سوچ ہے، اچھی سوچ ہے، اچھا کردار ہے، پھر بچہ پڑھ تو جائے گا لیکن کردار اس کا ہے، رنگ اس کا ہے گا، صحبت اس کی اثر ہوگی، یہودی کے بعد بٹھاؤ گے یہودی کا اثر ہے، عیسائی کے بعد بٹھاؤ گے، سکولوں میں یہی مسئلہ ہے، جس کی صحبت ہے اس کا رنگ ہے، صحبت کا رنگ ہے، اور یہ مدارس میں بھی یہی ہے، ایسا نہیں، سب سے پہلے دیکھو کہ پڑھانے والا خود غلام مصطفیٰ ہے، خود حضور کا ادب کرنے والا ہے، احترام کرنے والا ہے، وہ چناؤ کرو، یہ نہ دیکھو پڑھائی بڑی لیول کی ہے، نہیں، سب سے پہلے یہ دیکھو کہ جو پڑھانے والا وہ کیسا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کا کردار کیسا ہے، پھر اگر بچہ تھوڑا بھی پڑھے گا نا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بہت ہو جائے گا، اس پہ بہت کرم ہوں گے۔ تو اس حوالے سے ہم نے اس طرح توجہ کرنی ہے۔ تو مجھے یہ کہا گیا تھا کہ یہ بات بھی آپ واضح کریں کہ آج بڑے مسائل ہیں، بہت مسائل بن گئے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ لوگ ایک ٹائٹل لگا بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور کچھ بھی نہیں، یعنی کہ آگے تو ہم نہیں سنتے تھے لیکن اب یہ بات آ گئی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ یہ بڑا خطرناک جملہ، بڑا خطرناک جملہ۔ کون ایسا شخص ہے جو مسلمان نہیں ہے اور کہتے ہیں میں مسلمان نہیں؟ یہ آج نہیں، آگے جو پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور کچھ نہیں، ایسے دوسرے مسلمان نہیں ہیں، سارے مسلمان ہیں، لیکن کوئی آئیڈینٹی ہوتی ہے، کوئی پہچان ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ہماری 2 پہچانیں ہیں۔ جب کفار کے سامنے ہم ہوتے ہیں تو ہماری پہچان، ہمیں کوئی پوچھے ہندوستان میں ہم ہوں، امریکہ ہو، یورپ ہو، ہمیں پوچھے کون ہو، ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، یہ خارجی والا تعارف ہے۔ اور جب اس چھتری میں جہاں مرزئی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مرزئی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حضور کی عزتوں پہ حملے کرنے والے، اللہ کی عزتوں پہ حملے کرنے والے، وہ بھی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ اور جتنا بھی ملحد
ان کو دیکھو وہ بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. تو پھر آپ سے پوچھیں گے آپ کون سے مسلمان ہیں؟ پھر آپ کو ایڈنٹی چاہیے, پہچان چاہیے. تو اس وقت پھر ضروری ہوگا کہ ہم بتائیں ہم مسلمان اہل سنت و جماعت ہیں. اہل سنت و جماعت ہماری ایڈنٹی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیوں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام دیا. جب حضور نے فرمایا ناجی جو نجات پانے والا ہے, تو پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے جو نجات پانے والے ہیں؟ ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. حضور نے یہ کیوں نہیں فرمایا وہ مسلمان ہیں؟ مسلمان تو ہے ہی ہیں, لیکن یہ کیوں فرمایا ما انا علیہ واصحابی, یعنی جو میرے پیچھے چلنے والے ہیں, میرے صحابہ کے پیچھے چلنے والے ہیں. اور پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا اہل السنت والجماعہ, وہ اہل سنت والجماعت ہیں. اب یہ حدیث پاک ایک کتاب میں نہیں, مختلف کتابوں میں, بلکہ قرآن کے حاشیے میں یہ حدیث پاک موجود ہے. دوسروں کے قرآن کے حاشیے میں جو مطلب وجوہ متصوت وجوہ کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بعض چہرے سفید روشن ہوں گے اور بعض چہرے کالے سیاہ ہوں گے. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے جن کے چہرے سفید ہوں گے اور وہ کون ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے, اور جن کے چہرے کالے ہوں گے فرمایا وہ بدعتی ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سعودی عرب والوں نے قرآن چھاپا اور اس کے حاشیے میں اس حدیث کو اس آیت کے تحت لکھا اور لکھ کر کہا یہ حدیث مرفوع ہے, حدیث صحیح ہے. تو اس لیے حضرات محترم اس طرف ہم نے جانا ہے, دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. بات کہتے ہیں ہم یہ جو فرقے ہیں نا, یہ جو فرقے ہیں ہم فرقوں سے باہر ہیں. یہ بڑی قابل توجہ بات ہے اور یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے نا میں فرقوں سے باہر ہوں, کبھی وہ غور کرے وہ کون سی بات کر رہا ہے. ترمذی شریف کے حدیث باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوگا؟ فرمایا 73 فرقوں میں میری امت بٹ جائے گی. کتنے میں؟ تفرقت, بٹ جائے گی امت, میری امت کتنے 73 فرقوں میں بٹے گی. بتاؤ حضور کہتے میری امت بٹے گی, اور وہ کہتا میں فرقوں میں نہیں, اس کا مطلب وہ امت میں نہیں ہے. ادھر امت دعوت کی بات نہیں ہو رہی, کافروں کی بات نہیں ہو رہی. وہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو امت, میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. جو کہتا ہے میں فرقوں میں پڑھتا ہی نہیں, میرا فرقے کوئی نہیں, تو اسے پوچھو خدا کے بندے تو امتی بھی ہو کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں 73 ہوں گے اور سارے کلہم فی النار, سارے ہی جہنم میں ہوں گے, سارے الا ملت واحدہ, سوائے ایک جماعت کے, سوائے وہ بھی فرقہ ہے لیکن حضور 73 ہوں گے, 73 میں ایک ہی صحیح ہوگا, باقی سارے غلط ہوں گے, باقی سارے جہنمی ہوں گے. امت میں فرقہ واریت نہیں, فرق ہے. فرقہ نہیں بنانا, وہ جو صحابہ کے طریقے پہ ہم چل رہے ہیں اللہ کے فضل کرم سے اسی پہ ہم چل رہے ہیں. اس لیے جب کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ کون ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں, اور یہ وہ نام ہے جو آمینہ کے لال نے ہمیں اس دور کے لیے دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایسے لوگ اسلام کی چھتری میں حضور کے دشمن بھی مرزئی بھی یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے, اور اس وقت جو مسلمان ہوں گے ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ان پہ مزید کرم فرمائے. اور محترم محمد اعظم صاحب ان کے گھر والے جنہوں نے کاوش کی, کوشش کی, اللہ اسے اپنے پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے, اور اس بیٹے کو قرآن پاک سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ مفتی صاحب ہمارے تھے قرآن پاک پڑھنا بھی بڑا مشکل کام ہے, لیکن آگے سنبھالنا اس سے مشکل کام ہے. نماز پڑھنا بھی مشکل ہے, نماز کو سنبھالنا اس سے مشکل ہے, حج کرنا بھی مشکل ہے, لیکن حج کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. قرآن وسوسے, خیالات, ریاکاری, تکبر, غرور ایسی بیماری آ کر کام خراب کر دیتی ہیں. دعا کیا کرو اللہ پاک ایسی بیماریوں سے بھی ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے, اور جو ہم نے کیا ہے ہمیں سنبھالنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.